سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، حضرت عزیز کی حدیث ہے کہ جس وقت کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جماعت پر پھر فور 4 انعامات تقسیم فرماتے ہیں. پہلا انعام جو اللہ کی طرف سے اس جماعت پر آتا ہے، اللہ کی رحمت اس جماعت کو ڈھانپ لیتی ہے. دوسرا انعام اللہ کی طرف سے جو آتا ہے کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اس قدر فرشتے ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کرتی ہے جماعت بیٹھ کر کہ زمین اور آسمان تک فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. بلکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ فرشتے آواز مارتے ہیں آسمان پر، زمین پہ فرشتے آسمان پہ آواز مارتے ہیں، آؤ آؤ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تم بھی شامل ہو جاؤ ذکر کے اندر. اور تیسرا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ انسان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے ہیں. اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں سننے والا ہے. سبحان اللہ، کہاں ہم اور یہ کہاں یہ انعامات اللہ کی طرف سے، کتنا بڑا فضل ہے، کیسی رات ہے اور کیسے مہینہ ہے اور کیسا اللہ کا فضل ہے ذکر کی وسعت کیسے. چوتھا انعام اللہ پاک یہ دیتا ہے کہ اپنی خاص مجلس میں سوچیں کہ کیسے کیسے ملائک ہوں گے اس مجلس میں، جو اللہ کی خاص مجلس ہو. اس مجلس میں اس جماعت کا تفکر کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میری جماعت ہے، دیکھو یہ ہے میری امت کے لوگ جس وقت سب کو چھوڑ کر مجھے یاد کر رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے دوستو. خاص طور پر تو ہمیں ذکر کی مجلس کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، لیکن رمضان کے چند دن اور چند راتیں باقی ہیں، پھر خصوص یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں. یہ عام دنوں کے لیے انعام ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ رمضان کی راتوں میں اس انعام کو آپ ضرب دیں ذرا اللہ کی رحمت اور فضل پر، تو کہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ تو بہت نادانی والا معاملہ ہوگا اور سودا ہوگا کہ ہم ایسی مجلس کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ دل میں پکی نیت کریں. اور کل کی رات پھر ایک رات بڑی عظیم رات ہے، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر. تو مجھے بتائیں، لیلۃ القدر رات ہو اور ہم بیٹھ کے اس طرح مجمع ذکر کریں، اور اس رات الحمدللہ اپارٹ آف دیٹ کہ جو پہلے آلریڈی لیلۃ القدر کی انعامات اتر رہے ہیں، اس میں یہ بھی مزید اترنا شروع ہو جائیں. تو میرا خیال ایسی حماقت تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی طرف سے ایسا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس موقع کو ضائع نہ کریں. اور کوئی مجبوری نہیں ہے، مطلب جا کے ہم نے کرنا کیا ہے، بس جا کے یہی ہے کہ اب تو کھانے پینے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس میں آ کے تشریف رکھیں. بہت فائدہ ہے اس میں. اور رمضان کا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک جو انعامات رمضان میں بندے کو عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر رمضان تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کی برکات پورا سال چلتی ہیں. پورا سال آپ اس کے مزے لیں گے، اس کے اللہ کے ذکر کے. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ ہم اسی طرح ذکر کے لیے جمع ہوں ضرور ہر رات میں.